کوئی مانے یا نہ مانے، پی ٹی آئی میں اب ایک مضبوط جہانگیر ترین گروپ جنم لے چکا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے اور امپورٹنٹ بات بھی ہے کہ جہانگیر ترین گروپ مسلسل وزیر اعظم عمران خان کی لیڈرشپ پر اپنے اعتماد کا اظہار کر رہا ہے اور برملا اس کا اظہار کرتا ہے۔ پی ٹی آئی سے دیرینہ وابستگی کا بھی بار بار اعلان ہوتا ہے۔ فی الحال اعلانیہ ناراضگی کا اشارہ صرف پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہیں، لیکن بالواسطہ طور پہ یہ ماننا پڑے گا کہ وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت پر ہی دباؤ پڑ رہا ہے۔ اس پریشر میں اضافہ ہو رہا ہے اور پارلیمانی قوت اور سیاسی آپشنز کا بار بار ٹریلر بھی عوام دیکھ رہے ہیں۔ اسی پس منظر میں اب جہانگیر ترین گروپ نے اپنی آواز مؤثر انداز میں بلند کرنے کے لیے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈرز بھی مقرر کیے ہیں۔ قومی اسمبلی میں راجہ ریاض اور پنجاب اسمبلی میں سعید اکبر نعمانی اسمبلیز میں جہانگیر ترین گروپ کی ترجمانی کریں گے۔ ہم خیال گروپ حکومتی بینچز پر ہی بیٹھے گا اور حکومت کا پی ٹی آئی کا حصہ ہی رہے گا۔ آج لاہور کی بینکنگ کورٹ میں پیشی سے پہلے جہانگیر ترین کے گھر پر ہم خیال انہی رہنماؤں کا ایک اجتماع ہوا، جس میں 2 صوبائی وزراء اور پنجاب کے 4 مشیروں نے 32 اراکین پنجاب اسمبلی اور 8 اراکین قومی اسمبلی کی شرکت ہوئی ہے اور وہ جہانگیر ترین کے گھر پہ موجود رہے ہیں۔ اجلاس کے بعد راجہ ریاض نے کے پی سے بھی 5 اراکین قومی اسمبلی کی جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت کا دعویٰ کیا۔ آج عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں جہانگیر ترین نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ تھے، پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور پی ٹی آئی میں ہی رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھی ہیں، عمران خان انصاف پسند ہیں اور انصاف کے تقاضے پورے کریں گے۔ کل رات کو میڈیا میں ایک بہت بڑی ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف سے ہٹ رہے ہیں۔ میں آپ کو کھلے عام اوپنلی بتا رہا ہوں، ہم سب پی ٹی آئی کا حصہ تھے، ہم سب پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور ہم سب انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی کا حصہ رہیں گے۔ جہانگیر خان ترین نے عمران خان سے پی ٹی آئی سے اپنی وفاداری کا اعلان تو کیا، مگر اس کے ساتھ ہی کھل کر انہوں نے پنجاب حکومت پر انتقامی کارروائیوں کا الزام لگایا اور کہا کہ پنجاب حکومت وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی کے برخلاف ان کے ساتھیوں پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے ہمارے گروپ کے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ انتقامی کارروائیاں شروع کر دی، ان پہ دباؤ ڈالنے شروع کر دی۔ اس کی وجہ سے کل میرے عشائیے میں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب اپنی آواز اٹھائیں گے پنجاب کی اسمبلی میں۔ اس لیے ہم نے سردار سعید اکبر خان نعمانی صاحب کو نامینیٹ کیا ہے کہ وہ اسمبلی میں اس گروپ کی ترجمانی کریں گے اور یہ تمام ذمہ داری اس کی ہے پنجاب حکومت پہ، ان کے رویے پہ جو بالکل غلط رویہ تھا۔ پنجاب حکومت کو میں کہوں گا بار بار کہ آپ لوگ بھی اپنی کارروائیاں جو ہیں بند کریں، بیٹھیں، بات کریں اور ان کے سب کے مسئلے حل کریں۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی حکومت اندرونی انتشار اور محض آرائی سہ نہیں سکتی۔ آج دن بھر پاکستان میں ٹویٹر کے پہلے 5 ٹرینڈز وزیر اعظم عمران خان سے یکجہتی اور مخالفت سے متعلق تھے۔ پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمنٹ کو تجدید وفا کی تحریریں لکھنی پڑی۔ 1.5 لاکھ سے زائد ٹویٹس کا موضوع پی ٹی آئی اور عمران خان ہی تھے۔ بلا شبہ پی ٹی آئی میں اس غیر اعلانیہ تقسیم کا وزیر اعظم عمران خان کو ناقابل تلافی سیاسی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ قومی اسمبلی میں محض 7 نشستوں اور پنجاب اسمبلی میں صرف 16 اراکین کی اکثریت پر کھڑی پی ٹی آئی حکومت کبھی بھی ڈگمگا سکتی ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان کی لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ وہ شفاف احتساب کے ساتھ کس طرح حکومت اور پی ٹی آئی کو منظم رکھتے ہیں اور متحد رکھتے ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب نعمان لنگریال، منسٹر مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ، پنجاب کی کابینہ کے رکن ہیں نعمان لنگریال صاحب۔ بہت بہت شکریہ نعمان لنگریال صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ پنجاب کی اسمبلی میں تو جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھی ہیں، جو آپ لوگ ہیں، انہوں نے اپنا پارلیمانی لیڈر تجویز کر دیا ہے، گویا کہ آپ جو پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر ہیں وہاں پہ، یا اس سے آپ ایک فاصلے پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور دوسری جانب کیا آپ کا جو گروپ ہے وہ ایک مختلف پارلیمانی لیڈر یعنی راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ آپ کو ریپریزنٹ کریں گے قومی اسمبلی میں، یعنی کہ دونوں اسمبلیز میں آپ کو ریپریزنٹ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ شخصیات کریں گی؟ بہت شکریہ کامران بھائی، آپ نے 2 کوسچن پوچھے ہیں۔ پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ کل رات کو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کی عشائیے میں ہم سب دوست شامل تھے
اور وہاں پر ہی اس طرح کے معاملات دیکھنے میں آئے کہ ہمارے جو ساتھی ایم پی ایز تھے ان کے تحفظات ہمیں نظر آئے، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ صرف ہمیں اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے یا ہمیں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے کہ ہم جہانگیر خان ترین کے ساتھ ان کی تاریخ پہ پہنچتے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کا ہم ساتھ دے رہے ہیں۔ تو جب ہم بیٹھے تھے تو وہاں پہ یہ بڑی عجیب صورتحال ہو گئی، جس میں ہمیں بھی ایسا محسوس ہوا کہ یہ کوئی ہم غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پارٹی کے ایک بڑے اہم رکن ہیں اور ان کی خدمات ہیں پارٹی کے لیے اور ہمارے جذبات ہیں ان کے لیے، اور یہ تمام دوست جو آج جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا تو ایسا کسی اور پارٹی کے ساتھ تعلق بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں پھر جیسے کلیکٹیولی بات ہوئی کہ جی ہم اپنا گروپ بنا رہے ہیں اور گروپ میں ہم اپنے تحفظ کو لک آفٹر کریں گے، تو اس وقت یہ سارا معاملہ ہوا۔ اور اس میں کامران بھائی جو امپورٹنٹ بات ہے کہ پارلیمانی لیڈر کی تو بات اس طرح واللہ کہ کیسے چینلز میں چلی گئی، ہم نے تو اپنے پارٹی کے سپوک پرسن یہ نامینیٹ کیے تھے کہ اگر پروونشل لیول پہ کسی طرح بھی کوئی ہمارے رکن کو کوئی پرابلم آتی ہے تو سپوک پرسن ہوگا جو کہ ان کا اس مسئلے کو لے کے آگے جائے گا۔ اور اسی طرح قومی اسمبلی میں راجہ ریاض صاحب کو سپوک پرسن ہم نے بنایا کہ وہ نیشنل اسمبلی میں گویا کہ آپ اپنی کوئی علیحدہ شناخت نہ پنجاب اسمبلی میں چاہتے ہیں، نہ قومی اسمبلی میں چاہتے ہیں، اور نہ اس کے لیے اپنے متعلقہ کوئی لیڈرشپ کو پارلیمنٹ کے اندر آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کا ضروری کے اندر کا معاملہ نہیں ہے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ بالکل ہماری بات پوائنٹ آف ویو کو پہنچے ہیں۔ نہ ہم کسی طرح علیحدہ سیٹیں لینے چاہ رہے ہیں، نہ ہم کسی طرح کی ڈویژن چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہم پارٹی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ کامران بھائی دیکھیں، پارٹی کے اندر کئی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ اس طرح کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں جس کو ود ان دا پارٹی حل ہو جانا چاہیے۔ اور جہاں تک بات عمران خان کی ہے، وہ ہمارے وزیر اعظم بھی ہیں، ہمارے پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں۔ تو اگر کوئی پنجاب گورنمنٹ میں اس طرح کے لوپ ہولز ہیں جس میں ہماری پارٹی جو ہے وہ صحیح طرح ڈیلیور نہیں کر رہی، ہماری پارٹی کے معاملات اتنے اچھے نہیں چل رہے، تو اس میں ہم اگر نشاندہی کرتے ہیں، اگر ہم کسی طرح ان کی رہنمائی کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ تو ہم اپنے قائد کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ نارمل اختلافات اور نارمل ایک اختلاف رائے والی کیفیت نہیں ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی جو جذبات ہیں، اگر میں صحیح اس کو سمجھ رہا ہوں تو وہ امٹتے نظر آ رہے ہیں، وہ ایک نارمل اختلاف والی کیفیت نہیں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل آپ کے ساتھی نذیر چوہان جو ہیں وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے، اور کامران شاہد صاحب کو انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو، اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ آپ سب کی ترجمانی ہے۔ کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم عمران خان کو کھڑے ہو کے بتاؤں کہ سر میں نے بھی 12 سال آپ کے ساتھ نون لیگ کا مخالفت کی، آپ کی خاطر نون لیگ کے دشمن بنائے، آج آپ میرے دشمن بن گئے؟ ہم نے تو آپ کا موقف کو تائید کی تھی کہ جناب یہ چور ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹ لیا ہے۔ تو آپ نے اتنا سال لگا کے 1 روپیہ تو نکالا کوئی نہیں۔ جن منسٹروں کو آپ نے بنایا، ایک چور نکلا میڈیسن میں، دوسرا چور نکلا کسی اور چیز میں، تیسرا چور نکلا آٹے میں، چوتھا چور نکلا کسی اور میں، تو وہ کس کی چوائس تھی؟ ہم نے وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکریوں کا، 50 لاکھ گھروں کا۔ مجھے یہ بتائیں 3 سال میرے گزر گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب بہت اعلیٰ ہیں، خان صاحب کے لیے اعلیٰ ہے، ہمارے لیے اعلیٰ نہیں ہے۔ بھائی ہمیں بھی تو پوچھ لیں، میرا ایک بندہ نہیں لگنا، میرے حلقے کے سویپر میری بات نہیں مانے گا، میرا کوئی اے سی میری بات نہیں مانے گا، میرے حلقے میں کوئی کام نہیں ہوگا، تو بھائی جان لاہور کو پچھوڑ دینا تھا، کیوں لاہور سے ٹکنے دیا آپ نے؟ خان صاحب اگر لاہور سے ہار گئے ہیں اس میں میرا قصور تو نہیں تھا۔ تو لنگڑیا صاحب یہ آپ سب کی ترجمانی کر رہے ہیں نذیر چوہان صاحب، یہی آپ لوگوں کی کہنے کی بات ہے؟ کامران بھائی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ میں آپ کو گزارش کروں کہ ہمارے لاہور، آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ کا گڑھ تھا، قلعہ تھا، یہاں سے لاہور سے سیٹیں جیتنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا کہ عمران خان صاحب کی 22 سال کی محنت تھی۔ اب بات بڑی کلیئر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور میں جن اراکین نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا، اس میں جو جیت گئے ان میں سے چند جو تھے وہ پارٹی کے فیورٹ بن گئے،
اور جو چند تھے جیتے وہ پارٹی کے سیکنڈ لائن بن گئے. ان کو ڈسکریمنیشن کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا, اور جو دوست ٹکٹ ہولڈرز ہار گئے ان کا 8 کلب میں داخلہ بائی گاڈ مشکل ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ساتھی ہمارے اتنے پیسے خرچ کر کے پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے مقابلے میں الیکشن لڑ کے آئے اور ان کو اپنے وزیر اعلیٰ کی ایکسیس ہی نہ ہو, وزیر اعلیٰ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہمارے پی ٹی آئی کے وہ کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون کا مقابلہ لاہور میں کیا ہے, اور آپ کے سامنے ہے کہ لاہور کی اراؤنڈ 29 سیٹیں ایم پی اے کی ہیں اور میرا 13 سیٹیں ایم این اے کی ہیں. اب آپ بتائیں, فیصلہ کریں کہ اگر ہمارے وہ دوست جنہوں نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑا اور ان کی حکومت آ گئی اور ان کو یہ اجازت ہی نہیں کہ وہ 8 کلب کراس کر کے اپنے وزیر اعلیٰ کو ملے, مجھے پتہ ہے ان کے جذبات کیا ہوں گے, ان کے خیالات کیا ہوں گے. یہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب تک نہیں پہنچائی جا رہی. جب آبویسلی پی ایم صاحب کی سیکیورٹی اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم ایم پی اے, ہم منسٹر جو ہیں ہم بھی پی ایم کے قریب نہیں جا سکتے, سیکیورٹی اس طرح ہمیں پیچھے ہٹاتی ہے. اب یہ چیزیں تو اس وقت بندے کو سمجھ آئیں گی نا جب وہ گراس روٹ لیول کی پولیٹکس کو سنے گا, ان کے مسئلوں کو سنے گا. لیکن ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے شروع میں جو کل کی جو کیفیت ہوئی ہے اس میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے پنجاب کے ان لوگوں کو جو جہانگیر خان ترین کے ساتھ کھڑے ہیں, اس پہ کس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے, کچھ اس کے اسپیسیفکس ہیں آپ کے پاس؟ بات یہ ہے کہ ایم پی اے کی ڈومین اس کا حلقہ ہوتا ہے, اس کی تحصیل ہوتی ہے, میکسیمم اس کا ضلع ہوتا ہے جہاں پہ وہ میٹر کرتا ہے, جہاں پہ اس کی ایک رسپیکٹ اور اس کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے. جب آپ کا مقامی ایڈمنسٹریشن آپ کو ڈی گریڈ کرے گا, آپ کا ٹیلی فون نہیں سنے گا, آپ کے اے سی کو یا آپ کے ڈی سی کو چینج کر دیا جائے گا اور آپ کی کنسنٹ نہیں لی جائے گی, جب آپ کو ادھر سے کوپریشن نہیں ملے گی, مجھے بتائیں کہ اس وقت وہ ایم پی اے کو کیا سوچ آئے گی, اس کا کیا حال ہوگا کہ وہ گورنمنٹ میں بھی بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہو. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ حکومتیں عارضی ہوتی ہیں, ہم نے پتہ نہیں 5 سال کے لیے آئے ہیں, آگے 5 سال ہمیں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے, لیکن جو حکومت ہمیں ملے اس میں کم از کم ہم رسپیکٹ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں رسپیکٹ ملنی چاہیے, ہماری گورنمنٹ ہمیں رسپیکٹ تو دے. اگر اس طرح ہم ساروں کو ایک ہی طرح ٹریٹ کریں گے تو پھر فرق کیا رہے گا؟ ملک صاحب یہ بتائیے گا اس پورے پس منظر میں یہ کیا پرپز ہے, آپ کیوں کابینہ کے وزیر ہیں پنجاب کے, آپ کم از کم یہ وزارت تو چھوڑ دیں آپ اور آپ کے دوسرے ساتھی جو جن کو تحفظات ہیں عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے, پنجاب حکومت کے حوالے سے, تو آپ کیبنٹ میں کیوں ہیں؟ دیکھیں کامران بھائی, بات یہ ہے کہ یہ تو آپ وہی کوشچن کر رہے ہیں کہ جی آپ پارٹی چھوڑ کے بھاگ جائیں, پھر جو پارٹی کے اندر کرٹیسزم ہے, نہیں بات تو وہی ہے نا, مجھے پارٹی نہیں دیا ہوا ہے نا یہ ہوتا. اگر میں ود ان دا پارٹی بیٹھ کے کسی چیز کی نشاندہی کرتا ہوں اور وہ نشاندہی صحیح ہے تو اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے, اس کے لیے تو آپ کو بلکہ تھینک فل ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسی نشاندہی ہوئی ہے جس کو ہم ٹھیک کر کے اپنے معاملات کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ عہدے تو ویسے ہی ٹیمپریری ہوتے ہیں, یہ کون سے ہم نے پرماننٹ اپنی جیب میں رکھے ہوتے ہیں, لیکن اس سے اگر آپ کسی چیز کا اچھا کوئی سلوشن نکال سکیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پارٹی کے لیے بھی بلیسنگ ہے اور عوام کے لیے بھی بلیسنگ ہے. آج ویسے جہانگیر ترین صاحب نے آپ لوگوں کی صحیح ترجمانی کی کہ ہم عمران خان کے وفادار ہیں, عمران خان ہی لیڈر ہیں, پی ٹی آئی میں تھے, پی ٹی آئی میں رہیں گے اور عمران خان کے وفادار رہیں گے, یہ سب آپ کی سب کی ترجمانی کر رہے تھے جہانگیر ترین آج یقیناً. تو کامران بھائی پھر آپ اس بات سے یقین کر لینا کہ اگر جہانگیر خان ترین صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو ہم اپنی پارٹی کے ساتھ ان لائل نہیں ہیں, تو پھر آپ اس چیز کی بھی یقین دانی کر لیں کہ ہم پارٹی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو ہمارے لوپ ہولز ہیں ان کو بند کیا جائے. بہت بہت شکریہ ملک نعمان لنگڑیال, صوبائی کابینہ کے وزیر ہیں پنجاب کے, اور جناب جہانگیر خان ترین کے ساتھ جو
ایک کثیر تعداد پی ٹی آئی کے ممبر پارلیمنٹس کی کھڑی ہے، اس کا ایک حصہ ہیں۔